بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین صورتحال کی جانب، جو کہ ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں ہے، جو کہ علیمہ خانم کا ایک بیان آیا ہے ایران اسرائیل کے بارے میں کہ عمران خان اگر باہر ہوتا جیل سے تو عمران خان صاحب کا موقف اسٹانس کیا ہوتا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان آیا ہے، اس نے بالکل ہی ایران اسرائیل جنگ کو ایک مذہبی رنگ دینے کا نہیں بلکہ مذہبی جنگ قرار بھی دے دیا ہے۔ اس کے بعد ایران اس وقت تک بالکل بھی سلو نہیں ہو رہا۔ الفتح اس نے بیلسٹک میزائلز چلا دیے ہیں اسرائیل پر اور تل ابیب کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنا بھی اس جنگ میں اب ٹیکٹیکلی شامل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ چائنا بھی تیاری کر رہا ہے ایران کی مدد کرنے کو، فوجی مدد کرنے کو۔ اس کے بعد رشیا، آپ کو پتا ہے، وہ بھی ایران کی خفیہ طور پر اس وقت تک مدد کر رہا ہے۔ اور دنیا کا ایک مشہور اینونیمس ہیکر، اس نے اعلان کیا ہے کہ اب میں مرحلہ وار پوری ایپسٹین فائلز کو مرحلہ وار آمیزہ کروں گا اور لیک کروں گا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہیکر وہی ہیکر ہے جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے بعد پاکستان کی انٹیلیجنس میں تقریباً 118 GB کا بریچ آیا تھا، اور یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا، جس کے بعد بہت ساری آڈیو ٹیپس، بہت ساری آڈیو ویڈیوز، بہت ساری اس نے چرا لی تھی۔ یہ وہی اینونیمس ہیکر ہے جو کہ اب اعلان کر رہا ہے کہ میں ساری دنیا کی فائلز لا کر جو کہ ایپسٹین کے پاس تھی وہ انہیں میں اب ریلیز کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی خیر نہیں، انٹرنیشنل سامراج کی خیر نہیں، جو بھی ایپسٹین کے کلائنٹس تھے اب ان کی خیر نہیں۔ یعنی اینونیمس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں ساری جیفری ایپسٹین کی ہیک کروں گا اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ آمیزہ کر دوں گا۔ دوسری جانب پاکستان میں مہنگائی کا جن بھی بولنے لگا ہے، مہنگائی کا جن بھی بے قابو ہو گیا ہے، مہنگائی کا جن اب بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں سب سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور عمران خان صاحب کو یہ جواز پیش کیا تھا کہ آپ کی حکومت نے غریب عوام کی کمر توڑ دیے اور اس کی وجہ سے ہم آپ کی حکومت سے الگ ہوتے ہیں۔ وہ منافق چہرے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ اب کی مہنگائی اور عمران خان صاحب کی مہنگائی میں زمین آسمان کا فرق ہے، رات دن کا فرق ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ کہ منافقانہ اور مذہبی رنگ دینا اس جنگ کے بارے میں جو بیان دیا ہے اس کو سنیے، پھر اس کے بعد علیمہ خانم کا بیان بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سنتے ہیں۔ Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. There's something there there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred of us. In Islam itself? You're going to have to figure that out, okay? You'll get another Pulitzer, right? But you're going to have to figure that out. But there is a tremendous hatred. And we have to be very vigilant. We have to be very careful. And we can't allow people coming into this country who have this hatred of the United States and of people that are not Muslim. I guess the question is there war between the West and radical Islam, or is there war between the West and Islam? It's radical, but it's very hard to define. It's very hard to separate because you don't know who. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت بیان آیا ہے جب اس وقت اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ مل کر ایران پر حملہ کرتے ہیں۔ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، اگر ہم اپنا اس میں تھوڑا سا انالیسس ڈالیں تو یہ وہ ہوتا ہے کہ اگر اسلام ان یہودیوں کو، ان یورپینز کو، ان انٹرنیشنل سامراج کو نظر آتا ہے تھوڑا بہت، وہ ایران میں نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ پوری انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ سامراج ایک بنا ہوا ہے، اسے خطرہ صرف اور صرف ایران میں نظر آتا ہے اور کسی بھی ممالک میں نظر نہیں آتا۔ کسی بھی ممالک میں، ہم نے کہا کہ کسی بھی ممالک میں، چاہے وہ پاکستان ہو جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، سعودی عرب ہو، ایران ہو، اور سعودی عرب ہو، UAE ہو، ٹرکی ہو، یا دنیا کے 56 ممالک ہوں، سوائے ایران کے ان لوگوں کو کہیں بھی اسلام نظر نہیں آتا۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف اسلام کی سب سے زیادہ نفرت ہے اور ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہوگا اسلام کے خلاف۔ یعنی یہ جہاں بھی اسلام کو متحرک، یہ جہاں بھی اسلام کو نافذ ہوتا ہوا، یہ جہاں بھی اسلام کو، یعنی دین اسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان لوگوں کو جہاں بھی چمک نظر آئے گی، وہاں یہ لوگ خطرہ سمجھیں گے اپنے لیے اور وہاں پہ جا کر حملہ کریں گے۔ یعنی پوری دنیا میں اگر ان کو ریئل اسلام نظر آتا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اسلام نظر آتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ اس لیے ایرانی اتنے مضبوط ہیں کہ واقعی وہ اللہ پر اتنا یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ہو، نیتن یاہو ہو، پوری یورپین ورلڈ ہو، وہ صرف اور صرف ایران کو اپنا خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ایران میں ہی صرف ان لوگوں کو اسلام نظر آتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں نہیں، ترکی میں نہیں، سعودی عرب میں نہیں، UAE میں نہیں، دنیا کے کسی بھی اور ممالک، مسلم ممالک میں نہیں، صرف ان کو اسلام نظر آتا ہے ایران میں۔ اس لیے وہ اس کے خلاف اس وقت تابڑ توڑ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ایران بھی
بالکل بھی سلو نہیں ہو رہا، وہ اپنی ہر وقت نئی جنگی حکمت عملی سے سامنے آ رہا ہے، اور مرحلے وار وہ اپنے میزائلز لانچ کیے جا رہا ہے، آرام آرام سے آہستہ آہستہ ساری اسٹریٹجیز وہ آمیزہ کرتا جا رہا ہے، اور اس سے اسرائیل کو شاک ہو رہا ہے، امریکہ کو شاک ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو ساری جنگ چل رہی ہے وہ ایران کی وہ اسٹریٹجیز ہیں جس پر ایران نے تقریباً 30 سے 40 سال کام کیا ہے، جس میں پینٹنگس ہو، زیر زمین لانچنگ پیڈس ہوں، اس کے بعد نیو جدید ایمونیشنز کے سٹاکس ہوں جو ان لوگوں نے زیر زمین چھپا کے رکھے ہوئے تھے، جنہیں تقریباً 600 فیٹ نیچے دبایا گیا تھا، تاکہ اوپر سے اگر میزائل گریں، اگر اوپر سے کوئی بھی بم گرایا جائے تو ہمارے ایمونیشنز کو، ہماری جو ہتھیار ہیں ان کو کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ اسی لیے ایران ہر مرحلے میں، ہر جو میزائل کا ایک مرحلہ بھیجتا ہے تل ابیب کی جانب، جو کہ اسرائیل کی جانب، اس میں نئے ایک میزائلوں کا دستہ ہوتا ہے، سلو ڈالتا ہے، پھر پہلے وہ جیسے اس سے انٹرسیپٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تیز رفتار والا میزائل داغتا ہے، تاکہ انٹرسیپٹر سلو والوں کو انٹرسیپٹ کر سکے، جو کہ پیچھے سے ہائپرسونک آ رہے ہیں، جو کہ الفتح آ رہے ہیں اور قادر اور عماد آ رہے ہیں، تو وہ اپنے ہدف پر لگیں۔ یعنی یہ ساری اسٹریٹجیز، شاہد ڈرون بھی ایران چلا رہا ہے بار بار، اور شاہد ڈرون اور کلسٹر بم، یعنی ساری اسٹریٹجی ایسی چلا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس وقت پریشان ہے کہ ان سارے اسٹریٹجیز کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے اور ان کو ٹیکل کیا جائے، یعنی ایران کو کمزور کیا جائے۔ لیکن ایران کے اوپر بھی بہت سارے تابڑتوڑ اس وقت حملے ہو رہے ہیں، تقریباً 200 اہداف بنائے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، اور سیم بیک وقت ایران کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن ایران کا الحمدللہ اس وقت تک کوئی بھی ڈیفنس کمزور نہیں ہوا۔ ایران اس کے رد عمل میں اس سے زیادہ ایگریسو ہو کر آگے بڑھ رہا ہے اور حملے کر رہا ہے، یعنی ایران کو اللہ تعالیٰ کی بالکل اس وقت مدد آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایران کی ہر وقت مدد کرتا رہے گا، کیونکہ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جو کہ اسلام کی پرچار کرتا ہے، اسلام کی پیروکاری کرتا ہے، لیکن دنیا میں اور کوئی بھی ممالک نہیں ہے جس میں ان لوگوں کو، سامراجیوں کو اسلام نظر آ رہا ہو۔ علیمہ خانم نے ان ساری سچویشن کے بارے میں کیا بیان دیا ہے، آئیے چلتے ہیں عمران خان صاحب کے۔ علیمہ خانم کیا کہہ رہی ہیں؟ اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے، ایران، امریکہ، اسرائیل، پاکستان، افغانستان۔ اس صورتحال میں خان صاحب اگر باہر ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات بہتر ہو جانے تھے؟ کیا میرے خیال میں اب تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے کیوں، ساروں کو سمجھ آ رہی ہے، اور یہ امتحان صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، میرے خیال میں اب تو پوری مسلم امہ کا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ لوگ یاد رکھیں پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں نا وہ ایک پیج پہ ہیں، لیکن جو ان کے حکمران ہیں نا ان کی وہ ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ انشاءاللہ پوری مسلم امہ اکٹھی آپ کو نظر آئے گی۔ دیکھنا ہے اگلے دنوں میں، ہمیں یقین ہے اس چیز کا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں کہ جی ہم جنہوں نے غزہ کو مارا ہے، جنہوں نے ظلم کیا بچوں پہ، جنہوں نے بچوں کا قتل عام کیا ہے، جو آپ ایران میں قتل عام کر رہے ہیں بچوں کا، ان لوگوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو ان کو کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں، جو یہودی جن کا دل ہے کہ سارے مسلمانوں کو مارتے ہیں، اسرائیل کا، زائنسٹ کا۔ تو ان زائنسٹ کے ساتھ جو اب کھڑا ہوگا نا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ایک میسیج دے دیں، بتا دیں بلکہ یہ علیمہ خانم کا بیان تھا کہ عمران خان صاحب، اب ہم ساروں کو یہ پتہ جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا بیسیکلی مسئلہ کیا ہے، عمران خان صاحب اس وقت جیل میں کیوں ہے۔ یعنی اب ہمیں یہ امید ہے، علیمہ خانم نے مزید یہ کہا کہ اب ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان ایک پیج پر ہوں گے، لیکن ان کے جو حکمران ہیں وہ ایک پیج پر زائنسٹ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، لیکن یہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ تبدیلی آئے گی۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کو چائنا بھی تیاری پکڑ رہا ہے کہ میں اپنی فوجی امداد، فوجی مدد ایران کو دوں۔ چائنا کا کیا بیان آ رہا ہے، آئیے چلتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل کی گئی ہے چائنا کی جانب سے، اس سے کیا ہمیں تاثر ملتا ہے۔ چین ایران کو فوجی امداد دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس حکام اس بات کا آثار پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ چین شاید ایران کو محدود مدد فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں مالی معاونت، پرزہ جات اور میزائل کے اجزاء شامل ہیں۔ اگر یہ مدد حقیقت میں سامنے آتی ہے تو یہ ایران کو بھاری میزائل استعمال اور نقصانات کے دوران ختم شدہ ذخائر کو دوبارہ بھرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یعنی امریکی انٹیلیجنس یہ خدشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اس وقت محدود لیکن مالی مدد یا میزائلوں کا جو کہ پرزہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ اس قسم کی یہ مدد ہو رہی ہے تو ایران کے جو میزائل کا اسٹاک کام ہو رہا ہے وہ ریفل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ایران چین کے لیے اتنی اسٹریٹجک اہمیت کیوں رکھتا ہے، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ایران اور وینزویلا نے مل کر 2025 میں چین کے خام تیل کی درآمد تقریباً
15 से 17% फराहम की थी। सवाल ये है कि चीन इस सूरत हाल को किस तरह संभालेगा। यानी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है अमेरिका की इंटेलिजेंस के हुक्काम के बारे में कि चाइना इस वक्त खुफिया मदद और फौजी मदद फराहम कर रहा है ईरान को, इसीलिए ईरान इस वक्त इस काबिल है कि वो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। आखिर में हम आपको एनोनिमस हैकर की ये क्लिप दिखाते हैं जिसमें उसने ऐलान किया है कि अब जेफरी एप्स्टीन की सारी फाइल्स में आमेजा करने जा रहा हूं। आइए ये क्लिप देखते हैं और इससे मैं अपने इस वीडियो का भी इख्तिताम करता हूं। The next batch of Epstein files is coming soon. We know our manual reviews of these files and the time it takes is time consuming. But in cases like this, it is our responsibility to treat the files with the respect that the victims and survivors deserve, and so we sacrifice rapid posting for integrity and human decency. With that said, allow us to show you some of what we are finding. Welcome to Little St. James, also known as Epstein Island. A place that should have been beautiful but was turned into an island of horrors for so many victims and survivors. But don't take our word for it. Enjoy a tour from Epstein himself. Lily Pond. I'm here on the beach by myself. This is my swimming pool. No one's allowed to dock here. My beach. Paradise, but we all know that was a cover for what was really happening. And it was events far more sinister than foot massages. It was more malicious and vile than simply having these young girls sweeping his Palm Beach pool. He would make them do it without any clothing. And don't even get us started on the volume of clips he recorded of the girls in his New York City mansion. The Red Room was where he would make them dance with each other. These could be your children. These files go across the world, and we are working to identify now not only locations, but next will be identities of the people pictured in the Epstein files. You all have waited long enough for the truth, and the DOJ held it from you as they still are. We are working tirelessly to piece together the disorganized mess they dropped. We do this for victims, survivors, transparency, and for Operation Child Safety. ये ऐलान किया है एनोनिमस हैकर ने कि अब हम टायरलेसली इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि ये सारी फाइल्स हमारे हत्थे चढ़ जाएं और हम मरहलेवार इसको आमेजा करें और ये शैतान का चेहरा हम आपको दिखाएं। और सारी ये वीडियो क्लिप्स हमने आपको दिखाई कि ये एप्स्टीन का जो आइलैंड था वहाँ पे किस तरह से इन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। बच्चियों को ये कह रहा है कि ये सारी बच्चियाँ किसकी भी हो सकती हैं। उसके बाद आखिरी 4 तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है अख्तर मेंगल साहब, उसके बाद ये है सरफराज बुगटी, और ये है खालिद महमूद सिद्दीकी, और ये है नूर आलम खान। ये 4 ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब को ये बहाना देकर पहले ही हुकूमत से निकल गए थे कि आपकी हुकूमत ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है और हम आपकी हुकूमत को इसलिए खैरबाद कह रहे हैं क्योंकि आपने गरीब के ऊपर रहम नहीं किया। आपको याद होगा कि सिंध हाउस में ये चारों बैठे थे और नदीम मलिक के प्रोग्राम में इन लोगों ने कुरान पर हाथ रखकर ये कहा था कि हमने कोई पैसे नहीं लिए उसके। तो ये सारे आप मुनाफिक इस वक्त क्यों खामोश हैं इतनी बड़ी महंगाई के ऊपर? यानी इनको पीछे से ड्राइव किया जा रहा था। आखिर में ये तस्वीर देखें मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान इमरान खान साहब के दौर में तकरीबन इमरान खान साहब का दौर पौने 4 साल या तकरीबन 4 साल चला था। हर 6 महीने में इसका लॉन्ग मार्च, महंगाई मुकाम मार्च चल पड़ता था। मरियम नवाज को लेकर, पीपल्स पार्टी के लोगों को लेकर और उसके मदरसे के बच्चे लेकर चल पड़ता। लेकिन इस वक्त महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं, गरीब आवाम सुसाइड करने पर मजबूर है। लेकिन ये शख्स, ये मुनाफिक तरीन शख्स, घटिया बदबूदार किरदार का शख्स अपने मौज मस्ती में पड़ा है। यानी अब से इससे ये साबित होता है कि ये बिल्कुल भी मेरिट का बंदा नहीं है, ये आवाम का बंदा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और इसमें कोई हक की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की, अपने माल की, अपने औलाद की और अपने मफाद की बात करता है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।